کوئی شک نہیں ہے، بے شک جاوید جوہر صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سن لیں۔ اب جیسے کہ ڈاکٹر ملیح لودھی نے کہا، مشاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن ہو، ملیح لودھی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کنسنسس ہو۔ بڑی مناسب بات ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، روڈ ٹو دا الیکشن نہیں طے ہوں گے، رولز آف دا گیمز نہیں بنیں گے، بہت سارے مسائل ہیں جو کہ طے ہونے ہیں، اکانومی بڑا کرٹیکل ہے، مگر وہ کنسنسس ہی تو نہیں ہے۔ اب اس کنسنسس کو بنانے کے لیے کنسنسس جو ہے وہ کیسے پیدا ہو، وہ کون پیدا کرے، وہ کون ان کو اس بات پہ تیار کرے کہ آپ ایک میز پہ بیٹھ جائیں، وہی تو نہیں ہے۔ کامران صاحب، ایک تو آپ نے بہت خوبی کے ساتھ ابتدائی طور پر نقشہ کھینچا، اس کے بعد میرے معزز ساتھیوں نے، ملیحہ بی بی، مشاہد صاحب نے بھی بہت دلچسپ اور مفید بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ اس وقت اتنی کشیدگی میں، اتنے بڑے بحران میں، ایک اگر حصہ ہے ملک کا جو پائیدار ہے، وہ ہے عوام۔ اس عوام کو میں داد دیتا ہوں کہ چاہے مہنگائی آ جائے، چاہے گورننس انتظامی کا بریک ڈاؤن ہو جائے، دہشت گردی ہو جائے، ہماری عوام جو ہے اصل پائیدار ہے، اور وہ اگر چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں تو صرف یہ ممکن نہیں کہ انتخابات ہوں بغیر دو اور اداروں کا اہم رول پورا کیے، ایک عدالت، ہماری اعلیٰ عدلیہ، اور ایک فوج۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، اور بلکہ اب تو ماننے لگے ہیں کہ ان دونوں کا ایک بڑا براہ راست تعلق ہے سیاسی شعبے کے ساتھ۔ بظاہر تو عدلیہ کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے اس وقت جو بد انتظامی ہو رہی ہے بعض حصوں میں، سیاسی شعبے میں، چاہے وہ سلوک جو کیا جا رہا ہے بعض قائدین کے ساتھ۔ میری کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے فواد چودھری کے ساتھ، لیکن فواد چودھری کے ساتھ جو کیا ہے حشر ای سی پی کی وجہ سے، اس سے پہلے اعظم سواتی، اس سے پہلے شہباز گل، واٹ از دس؟ اس پہ تو چاہیے تھا کہ عدلیہ سیاست میں رویے کے اصول کو، انصاف کے اصول کو قائم کرے، اور سیاسی جماعت کے قائدین کو بتائے کہ چاہے آپ اقتدار میں ہوں نہ ہوں، آپ پر پابندی ہے اخلاقیات کی۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف سیاسی جماعتیں ملیں اور وہ طے کر لیں کہ الیکشن شیڈول۔ اس وقت عدلیہ کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور ایک اور اعتبار سے، اور وہ ہے فوج کے رول کو پابند کرنا۔ بڑی اچھی بات ہے، جاتے ہوئے باجوہ صاحب نے اشور کیا کہ فوج اب نہیں کرے گی، لیکن بدقسمتی سے آج بھی احساس ہو رہا ہے کہ خفیہ طور پر پس منظر میں ایک رول جاری ہے۔ آخر کس طرح اس ملک میں ارشد شریف کے خلاف یک وقت 4 صوبوں میں کیسز درج کیے جاتے ہیں؟ اس میں فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں، لیکن خفیہ طور پر ایجنسیز کی مداخلت کے بغیر اس طرح کی غیر اطمینانی کیفیت نہیں ممکن۔ لہٰذا عدلیہ کو چاہیے کہ وہ بھی پابند کرے اخلاقیات کے اعتبار سے، کہ فوج اگر چاہتی ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے تو پھر پابند رہے، اعمال کے ذریعے ثابت کرے کہ اگر الیکشن ہوگا تو واقعی میں شفاف ہوگا، فری اینڈ فیئر ہوگا، اور کوئی خفیہ طور پر کوشش نہیں کرے گا۔ آخری بات، جہاں عوام پائیدار ہے، عوام ہی ان سیاسی قائدین کو منتخب کرتی ہے، اور ماشاءاللہ کیا حال کر رکھا ہے۔ 4 میجر سیاسی جماعتوں میں سے 3 خاندانی جماعتوں کو یہی عوام جا کر ووٹ ڈالتی ہے۔ ایک بڑی مشکل سے ایک پارٹی نکلی ہے، اور میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن صحیح معنوں میں وہ خاندانی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ای سی پی کو چاہیے تھا کہ پابند کرتی ان خاندانی جماعتوں کو کہ اندرونی جمہوریت تو پیدا کریں۔ آپ الیکشن کروائیں گے تو وہی پرانا ڈھانچہ واپس آئے گا، وہی خاندانیں کنٹرول کریں گی۔ ایک ہی واحد جماعت ہے جس میں خاندان نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اور کمزوری ہے، اور وہ ہے کہ ایک شخص پر انتہائی غیر توازن کی بنیاد پر فوکس۔ اس کا مثال دیکھ لیں کہ 33 نشستوں میں ایک رہنما کنٹیسٹ کرے گا۔ This is not a very good sign.
بیکاز اگر خاندان نہیں ہے تو یہاں تو ذاتی ایک حکمرانی، ایک فاشسٹ قسم کا خطرہ نظر آ رہا ہے. لہٰذا الیکشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یک وقت عدلیہ اور فوج دونوں رول ادا کرنا اتنا ہی اہم ہے. بہت عمدہ، بہت امپورٹنٹ بات، آبزرویشن جاوید جبار صاحب کی. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ کی قوم کا مسئلہ ہے، اور یہ ایک ناکام ریاست کی معاف کیجیے گا تصویر بنتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جاوید جبار صاحب نے اجاگر کیا ہے عدلیہ اور فوج کا بے انتہا انفلوئنس ہے، بڑا کلیدی کردار ہے. آپ کی توقعات ہیں اس پوری صورتحال میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور سیاست اور جو بھی یہ بچی کچی پارلیمنٹ ہے وہ اس مسئلے کا حل کر لے گا، یا آپ ایک ڈیسائسو رول سیکھ کر رہے ہیں فوج کا اور عدلیہ کا پاکستان کی بقا کو بچانے کے لیے؟ میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت میں، اور اس میں پارلیمنٹ کو شامل کرتا ہوں، اتنی جان ہونی چاہیے، اور ہے بھی کچھ حد تک، کچھ لوگوں میں ایٹ لیسٹ کم سے کم، کہ وہ صحیح بات کریں، سچ بات کریں اور کوشش کریں کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. جیسے آپ نے میری تقریر کا کل ذکر کیا، میری تقریر سے پہلے رضا ربانی صاحب نے تقریر کی، وہ اسی لائنز پر تھی. میرے بعد میرے کولیگ ہیں اسد جنیجو صاحب سینیٹر، انہوں نے بھی اسی لائنز پر بات کی. عرفان صدیقی صاحب ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے بھی یہی بات کی. اور اس کے بعد فیصل جاوید پی ٹی آئی سے نے بھی بات کی. تو میرے خیال میں دیر آر انف وائسز، انف ایلیمنٹس وچ کین ڈو دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں ہمارے اتفاق رائے ہوا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر اتفاق رائے ہو گیا. جنرل عاصم منی جب چیف بنے سب نے سراہا، سب نے کہا اتفاق رائے سے بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے. آئی ایم ایف جانے پر سب اتفاق کرتے ہیں، چاہے حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو. اور پھر آپ نے دیکھا فاٹیف کے اوپر 14 لاز پاس کیے گئے، اور وہ بھی اتفاق رائے سے ہوا. تو جب اتفاق رائے ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، چاہے وہ سیاسی مصلحت کے تحت ہے، چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جوڈیشری کا اور آرمی کا وہ تو ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے، وہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل آپشن کی جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اینڈ وی کلیم ٹو بی لیڈرز. تو لیڈرز کا مطلب ہے قیادت شو کریں، لیڈرشپ شو کریں، اور ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. ہاں اگر اسٹیلمنٹ رہے گا، اگر یہ محاذرائی رہے گی، اگر یہ ایسا سٹیٹس کو جو ہے انٹیبنیبل ہو رہا ہے وہ ہوگا، تو پھر somebody else will intervene. وہ آگے ہمارے ہاں ہسٹری ہو چکی ہے سافٹ کوز کی بھی اور اس کی چینجز کی بھی. تو میرے خیال میں اب ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کا ایک نادر موقع ہے ہمارے پاس. اور وہ ہم اپنے تجربے سے سیکھیں، چاہے وہ تلخ تجربے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے اور نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنا یقین ہے، کیونکہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی پہلے سوال کے جواب میں، کہ ایک کنسنسس اور روڈ ٹو الیکشن اور ایک ایگریمنٹ پولیٹیکل فورسز کے درمیان وہی نہیں ہے، وہی مسنگ ہے، وہی تو کرائسس کی جڑ ہے ان تینوں کرائسس کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب جیسے جاوید جبار صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ہمارے یہاں انفلوئنس ہے، ڈیسائسو انفلوئنس ہے فوج کا اور عدلیہ کا. مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی ہوپ ہے، ہم پارلیمنٹ سے اس چیز کو کروا سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے کر لیں، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہو گیا اور آج ہم اس جگہ پہ آ گئے. پورا 2022 ہم نے اس میں ضائع کر دیا ہے، 23 میں ضائع کر دیا ہے، اور آج ہم بہت ہی بڑی، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ برنک پر ہے، ہمیں اکانومی بھی اور ہماری پولیٹیکل انفراسٹرکچر بھی اور ہماری سیکیورٹی معاملات بھی. تو آپ کے خیال میں کیا فوج کا اور عدلیہ کا اس وقت کردار آپ سمجھتی ہیں کہ کسی صورت سے معاون ہو، اور یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جوڑنے میں کسی صورت سے کام آئے، یا کوئی اور آپ کے خیال میں اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کنسنسس جنریٹ کرنے کا؟ دیکھیے کامران، جب سیاسی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ان کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جوڈیشری کے پاس بار بار جائیں اور کورٹس کے پاس بار بار جائیں. کورٹس کا کام ہے کہ وہ آربٹرز ہوتے ہیں لا کے، وہ آربٹرز سیاست کے نہیں ہوتے ہیں. جبکہ مختلف پارٹیز بار بار جاتی ہیں اور بار بار انہوں نے سنا بھی ہے ججز سے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لائیں، بار بار آپ ان کو خود ریزولو کریں. تو یہ تو آپ نے سنا ہے فرام دا ہائر جوڈیشری. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں جتنا زیادہ آپ انوالو کریں گے آرمی کو، اور پھر
ہمارے اپنے ہی سیاستدان کہتے ہیں کہ آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے، انوالو کرتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور وہ ہماری طرفداری کیوں نہیں کر رہی. تو یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے. آرمی کی انوالومنٹ وہاں تک سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، جو کہ آرمی کا کام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خطرے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کوئی رول بالکل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ان کو انوالو کرنا ایک خطرے کی بات ہے، بیکاز اس سے سیاسی جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے. وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، مگر وہ خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز ایکسٹرینیس فورسز جو ہوتی ہیں وہ اس میں دخل اندازی کر رہی ہوتی ہیں. تو میں تو مشاہد صاحب سے بالکل ایگری کروں گی کہ یہ تو سیاست دانوں پہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس سے نپٹتے ہیں. دیکھیں یقیناً کامران صاحب نے 2-3 دفعہ آپ نے یہ کہا کہ ہماری ریاست ناکام ہو گئی ہے. میں اس سے بھی اختلاف کرتی ہوں. ریاست ہماری کوئی ناکام نہیں ہوئی. ناکامی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو گورننس کی ناکامی ہوئی ہے. تو پلیز میک اے ڈسٹنکشن بٹوین گورننس اینڈ دا اسٹیٹ. اسٹیٹ ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، عوام بھی ٹھیک ٹھاک ہے. مسئلہ ہمیں جو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے شدت اختیار کر گئے ہیں، پولرائزیشن اتنی انٹینس ہے کہ کسی طرح سے ہمیں ایک سیز فائر کرانی ہے بٹوین. جی یہ اچھا جاوید جبار صاحب اپنی پوائنٹ میں وضاحت کر دوں. دیکھیے بڑے ادب کے ساتھ، شاید یہ میری غلطی ہے، میں نے یہ نہیں سجیسٹ کیا کہ عدلیہ اور فوج کا رول ہونا چاہیے سیاست میں یا سیاسی کشیدگی کو کم کرنے میں. میں نے صرف اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سیاسی شعبے میں دونوں ان شعبوں کا بھی ایک رول رہا ہے اور موجود ہے. ان دونوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. میں نہیں چاہتا کہ عدلیہ اور فوج ایک منفی رول ادا کریں سیاست میں، لیکن ان کا ایک اثر رہا ہے اور ابھی تک ہے. مثلا آپ لے لیں توشہ خانہ کیس. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے خلاف کیس کیا جائے تو کیوں نہ دوسروں کے خلاف کیا جائے. کتنے اور ہمارے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کو غلط استعمال کیا. کیا وجہ ہے کہ ای سی پی صرف ایک کیس کو لے کر بڑھ؟ تو دیٹ از اے رول، اے پولیٹیکل رول آف دی نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن.